ہمارا آج کا موضوع ہے دنیا میں کامیابی کیسے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں راستہ ملتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کیسے پائیں۔ لوگ عام طور سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ لیکن ہمیں جینا تو اب یہاں دنیا میں ہے، تو دنیا کی کامیابی کیسے، یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کوئی بزنس مین ہے جو اپنی تجارت اور بزنس کو ایکسپانڈ کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی پروفیشنل ہے جو اپنے جاب میں، اپنے کریئر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے پڑھائی کے زمانے کی جد و جہد اور اسٹرگل سے گزر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی طور پر کوئی بھی اپنے گول، ٹارگٹ، مقصد کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کے متعلق بھی کیا اسلام آپ کی رہنمائی کرے گا، یا یہاں پہ جا کر ہم آپ سے کہیں گے کہ جاؤ بھائی مغربی تہذیب کی طرف، وہاں پہ وہ لوگوں سے سیکھو، یہ ان لوگوں سے سیکھو؟ کیا ہے اس بارے میں صحیح بات؟ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آج آپ کے سامنے اسلام کا ایک بہت ہی الگ ڈائمینشن قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج کئی بار ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسلام اس چیز میں بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کیسے پائیں؟ کوئی شخص پروفیشنلی آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی شخص بزنس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی شخص ایجوکیشن میں، اپنے مقصدوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو نمبر 1، کیا یہ چاہت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آئیے ہم اس تعلق سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چاہنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، صحیح بات تو یہ ہے، اسلام نے ہمیں نہیں روکا ہے کہ ہم دنیاوی طور پر خیر اور بھلائیوں کو پائیں، نہیں روکا ہے۔ اسلام وہ دین نہیں ہے جس میں ہمیں جیسے سکھایا گیا ہوگا کہ جاؤ دیندار بننا ہے نا تو دنیا کو تیاگنا پڑے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دھرموں میں یہ کنسپٹ ہے کہ جو شخص دیندار بنتا ہے اس کو سب کچھ چھوڑ کر کے جنگل میں نکل جانا ہوتا ہے، ونواس لے لینا ہوتا ہے، یا روحبانیت اختیار کرنی ہوتی ہے کہ جیسے بیوی بچوں سے الگ تھلگ کوئی شادی نہیں کرے گا، الگ تھلگ رہے گا۔ تو کیا اسلام نے یہ سکھایا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کمائی اور حلال روزی کو کمانے کو خیر بتایا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعم مال الصالح للمرء الصالح، کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے۔ اچھا مال یعنی حلال مال ایک اچھے شخص کے لیے کتنا اچھا ہے، یہ حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں ملے گی، حدیث صحیح سند سے ہے۔ تو مال اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے تو اسلام نے اسے برا نہیں کہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر کوئی گول اور ٹارگٹ جب تک قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، یا جب تک وہ ہمارا مین گول نہ بن جائے، تب تک کوئی پرابلم نہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، یہ یاد رکھو۔ دنیا کی اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم آخرت کے تعلق سے صحیح ٹریک پر رہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا کو اپنا گول بنا لے گا تو یقیناً وہ فیل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا تو ہاتھ سے جانی ہی ہے۔ بھائی اگر محنت کرے، کوئی گول حاصل کیے، کوئی شخص کمپنی میں مینیجر بننا چاہتا ہے، بن گیا محنت کر کے، لیکن پھر آخر میں ایک دن مر گیا، اور نہ اس کا پوسٹ اس کے ساتھ آیا، نہ اس کی پوزیشن، نہ اس کے امپلائیز، کچھ نہیں آیا۔ جو اس کے ساتھ گیا تو اس کا عقیدہ، ایمان گیا اور اس کے اعمال گئے۔ تو یقیناً مین گول بنانا تو بیوقوفی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ڈاکٹر میڈیسن کر رہا ہے، اور پڑھ کے وہ بالکل پڑھائی میں، علم میں، نالج میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، ریسرچر بن جاتا ہے، سائنٹسٹ بن جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا مالک کون ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جاہل ہے، اگنورنٹ ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ کس نے تمہیں بنایا، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں جی کیوں رہا ہوں۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کہاں تو آپ اتنے بڑے انوینٹر بن رہے ہیں، اور کہاں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کا مالک کون ہے۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو دنیا کے اندر بہت مال کما لیا، پیسے، مالدار، گاڑی، بنگلہ، عزت، طاقت، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن آخرت کے لیے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ یہ شخص کا کیا ہوگا؟ یہ شخص بھی بہت بڑا فیلئر ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اپنے سارے کے سارے مال کو دنیا میں ہی چھوڑ کے جاتا ہے۔ دنیا سے جاتا ہے تو ناٹ ایون اے سنگل روپی، ایک روپیہ ساتھ میں نہیں لے کے جاتا، جس کے پیچھے اس نے زندگی لگا دی، لیکن ساتھ میں لے کے تو گیا ہی نہیں۔ حقیقت ہے نا، یہ فیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے۔
اس چیز کے تعلق سے ہم سب کوئی انکار نہیں کر سکتا